بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہم نے خاص طور پہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کی کالز کے لیے رکھا ہوا ہے، اسی لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے۔ اور آج کے دن ہفتے میں کیونکہ 2 دن ہم کالز لیتے ہیں، یہ دن ہم نے جمعرات کا جو ہے یہ خصوصی طور پہ رکھا ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ اگر سمجھتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی بات وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی روحانی پرابلم ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں۔ ٹیلی فون نمبر ہمارے سامنے ہے، کال جب آپ کریں گے تو تھوڑا سا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ کالرز جو ہیں وہ لائن میں آتے ہیں، تو پھر ایک کالر بات کر لیتا ہے تو دوسری کال جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہستی بھی ہوتے ہیں، اس دفعہ ہمارے ساتھ جو ایک روحانی مول ہے، جو روحانی اسکالر قاری شفیق الرحمان بھائی ہیں۔ السلام علیکم شفیق صاحب، اور ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، لیکن قاری صاحب جو ہیں وہ حسب روایت ہمارے لیے نہ کھجوریں لے کر آئے ہیں، نہ پانی لے کر آئے ہیں، نہ بو لے کر آئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے یہ میں نے دل میں سوچا تھا خاص طور پہ کہوں گا تاکہ ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ تحائف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ اور قاری صاحب کو ابھی کیونکہ یہ پرسوں آئے تھا قاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اور خاص طور پہ غزہ کے لیے، پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ ہمارے انتہائی محترم دوست، ہمارے دوست میں کہوں گا، ویسے تو وہ ہمارے انتہائی محترم لیڈر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں، قاری سینیٹر مشتاق صاحب، جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے وہ، اور اپنے ساتھ 4 اور لوگوں کو، یعنی کہ ٹوٹل 5 لوگوں کو یہ لے کر گئے ہیں شپس کے اندر براستہ انٹرنیشنل واٹرز، یہ لے کر جا رہے ہیں غازہ کی طرف۔ غازہ کا جو سیج ہے، یعنی کہ وہ جو بند کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اس محاصرے کو توڑ کے یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں تک بچوں کا دودھ، میڈیسنز، پانی، کھانا یہ لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 44 ممالک، غور کیجئے، اور یہ سارے ممالک میں سے 5 لوگ صرف یہ ہیں، باقی سارے غیر ممالک۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ یہودی، مسیحی، ان میں کسی طرح سے بھی کوئی کمی کسی نے چھوڑی ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم غازہ تک پہنچیں، اور اس وقت یہ تقریباً اٹلی کے پانیوں سے آگے نکل چکے ہیں اور انٹرنیشنل واٹرز میں ہیں، اور ان کے اوپر پرسوں رات ان سے یہ فون پہ بتا رہے تھے، رات کو تقریباً اسرائیل نے 15 ڈرون ان کے اوپر چھوڑے، جنہوں نے کہ تقریباً 3 یا 7 ان کے اوپر باقاعدہ بم شیل جو ہیں وہ پھینکے اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اس گھوپ اندھیرے میں، سمندر کا اندھیرا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سمندر کا اندھیرا کیا اندھیرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ لائٹیں بند کر کے بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس اندھیرے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس گھوپ اندھیرے کے اندر جو ہے ان میں سے لوگ جو تھے، یقین کیجئے، یا اذان دے رہے تھے، یا نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، یا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی کلمے پڑھ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ کلمے پڑھ رہے تھے۔ یہ اتنا اعلیٰ جذبہ، ان میں سے ایک شپ جو تھا، ایک بوٹ جو تھا پاکستانیوں کا، ڈاکٹر اسامہ صاحب کا، وہ خراب بھی ہو گیا، اس کو لے کر بھی گئے، ان کا انجن بھی ٹھیک کیا، اور وہ دوبارہ میرا خیال ہے کہ وہ کل پانی کے اندر دوبارہ آ گئے۔ یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اسرائیل کی ذلت کا سامان ضرور بنیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس چھری کانٹے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ کھجوریں کھا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں، ابھی جب سے نکلے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ان 2 ہفتوں میں، یا 3 ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں، ان 2.5-3 ہفتوں کے اندر میرے خیال میں ان لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سالن کھایا ہوگا یا روٹی کھائی ہوگی، نہیں کھایا۔ یہ کھجوریں کھا رہے ہیں، یہ چنے کھا رہے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ ان کے پاس جو تھا وہ لے کے گئے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے یہ بچے جو ہیں پیدا کیے۔ سینیٹر صاحب جیسے لوگوں کی پہلے تو عزت اور محبت تھی، اب ان کی دل کے اندر جو قدر و قیمت ہے، یقین کیجئے یہ مسلمان امت کے لیے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ ایک نمونہ بن گئے ہیں، ایک سمبل بن گئے ہیں بہادری کا، کہ وہ اپنی ٹیم کو لے کر نہیں، صرف وہ دنیا جہان کی ٹیم کو لے کر جو ہے وہ غازہ جا رہے ہیں، جہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہنچیں گے ضرور۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری صاحب
آج کیونکہ روحانی وظائف کا دن ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روحانی مسائل جب آپ کہتے ہیں تو روحانی مسائل سے مطلب کیا لیتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جیسے آپ نے غذا کی اس کا تذکرہ ہی یہ روحانی مسئلہ ہے. کیا خوبصورت انسان ہے خدا کی قسم, یہ کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. آپ نے نام لیا ہے, اس کے نام سے اب روح تازہ ہو گئی. اور ابھی یونیورسٹی آف لاہور میں پرسوں سیمینار تھا گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے, تو وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ مرد ہور, مرد مجاہد اور مرد کلندر لوگ ہیں. کیا بات ہے, انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. ساروں کی بات کر رہے ہیں, سب کی بات کر رہے ہیں, سب کی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے برق ہے, مشعل راہ ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر بسا اوقات اللہ کا کلام پڑھنے میں بھی روحانیت ہوتی ہے, اور بسا اوقات اللہ کی بات ماننے میں جو روحانیت ہے غذا کی طرح کا عمل کرنے میں, یقین کرے اس سے روح ویسے بیدار ہو جاتی ہے. اگر بات کی جائے روحانیت کی تو روحانیت کا جو سب سے پہلا سبق درس ہے وہ معرفت الہی ہے. آپ کے دل کو اللہ کی معرفت نہیں ہے, آپ کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, تو آپ کے پیشانی پہ جتنے مرضی محراب سج جائے آپ کے اندر روحانیت نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت, اللہ کی معرفت کے سبب اور اس کے اوپر انحصار ہے اللہ کی عظمت کا. سب سے زیادہ معرفت اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے, صحابہ کرام اہل بیت, صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو ہے, اسی طرح دیگر اولیاء کرام کو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں روحانیت کے مسائل کو ڈسکس کرنا, وہاں ساتھ ساتھ غذا کو آپ کبھی خلوت میں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کر کے دیکھیں, اور خلوت میں بیٹھ کے میں نے یقین کریں بیت اللہ کے سامنے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اور بیت اللہ کو سامنے رکھ کے جتنا مجھے سکون دو دعاؤں سے ملا ہے اتنا کسی اور دعا, ایک غزہ کے لیے اور سیلاب زدگان مسلمان بھائیوں کے لیے, ان کے لیے اتنا سکون والی بات ہے. تو برکہ آپ قرآن کریم سب سے زیادہ اپنے ساتھ جوڑے. قرآن کریم کی تلاوت ہے, اس کے بعد نماز ہے, اور اس کے بعد ذکر ہے. تین چیزیں ادھر سے میں نے بتائی جو دل سے متعلقہ اعمال ہیں, اور تین چیزیں ایسی ہیں جو بدن سے متعلقہ ہیں. مثلا اللہ کی معرفت, اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت. اور چوتھی چیز اگر آ جائے تو پھر تو آپ کو پورا جہان ہی مل جاتا ہے کہ آپ دنیا جہان کے تمام اسباب وسائل سے, ذرائع سے ہٹ کے صرف اللہ پہ توکل کر کے, جیسا کہ سیرن مشتاق صاحب صرف اللہ پہ توکل ہے اس وقت, ان کو اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ پہ توکل کر کے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اس وقت کوئی بھی ان کے اوپر قیامت آتی ہے, ان کو کسی پاکستان سے کسی اور ملک کہاں سے مدد نہیں جا سکتی. وہ صرف اللہ پہ توکل کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے. اللہ اکبر پڑھنا بھی رجوع اللہ ہے, اذان دینا بھی رجوع اللہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا بھی رجوع اللہ ہے. کیا بات ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی, لیکن میں ابھی واپسی پہ سناؤں گا. لیکن یہ کالر جو ہیں یہ انتظار کر رہی ہیں ہماری بہن. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام بیٹا. میں رابعہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی رابعہ بیٹا. بلال بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے انزائٹی ہے, یہ کیا ہے, جو آپ فرماتی ہیں کہ آپ جو کہتی ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اس سے مطلب کیا ہے؟ بلال بھائی گھبراہٹ, بے چینی اور اتنے ذہن میں برے برے خیال آتے ہیں جو میرا اندر کام جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. کیا میں ایسا بھی کبھی سوچ سکتی ہوں, کسی کے لیے کر سکتی ہوں, وہ بھی اپنوں کے لیے؟ مجھے بہت خوف آتا ہے بلال بھائی. اچھا, ایک ہوتا ہے خوفناک خیال, مثال دے رہا ہوں. جی خوفناک خیال یہ ہے کہ میں اس کو مار دوں, جی, ایک یہ خوف. ایک ہوتا ہے برا خیال, گندا خیال. نہیں گندا خیال نہیں ہے بلال بھائی. خوف آتا ہے کہ نا مجھے غصہ بہت آتا ہے نا, تو مجھے اپنے خوف سے بہت ڈر لگتا ہے. خوف آتا ہے اپنے ڈر سے نا کہ کیا پتا میں کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں, اور بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے مجھے اپنے ڈر, مطلب غصے پہ نا کنٹرول نہیں ہے بلال. سوسائیڈل تھاٹ آتی ہے کبھی؟ جی سوسائڈ کی تھاٹ آتی ہے؟ نہیں وہ نہیں آتی الحمدللہ, وہ نہیں آتی. اب آنے لگتی تھوڑی تھوڑی نا. اچھا, اب تھوڑی تھوڑی آتی ہے بلال بھائی کہ میں ڈر گئی ہوں. آج پورے 12 سال ہو گئے میں اس سے لڑائی کر رہی ہوں, لیکن میں نہیں امپروو ہو رہی. میں روحانی طور پہ چانا چڑھ گئی, مجھے روحانی مسئلہ ہے یا کوئی ذہنی ڈپریشن ہے. آپ کی تعلیم کتنی ہے رابعہ؟ BA کیا ہوا ہے بلال بھائی میں نے. تو 12 سال آپ میرڈ ہیں بیٹا؟
جی جی میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے اتنے اچھے ہسبینڈ ہیں الحمدللہ. تو آپ نے ہسبینڈ سے کبھی ڈسکس نہیں کیا یہ ایشو؟ بلال بھائی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم غصہ بہت کرتی ہو، تمہیں روحانی مسئلے آتے ہیں، تم ہم جس جگہ سے مرید ہوئے، جب میرے ہسبینڈ مرید ہے نا، مرشد صاحب جو ہے نا، ان کی طرف سے تمہیں نا یہ چیزیں جھٹکے لگتے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. بلال بھائی میں کرتی. اچھا جی بلال، یعنی کہ وہ یہاں بیعت ہیں، ان کے مرشد جو ہے وہ تمہیں یہ جھٹکے لگا رہے ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ، اچھی ہو جاؤ. ہاں کیونکہ بلال بھائی میں بہت سخت ہوں، میں ان کے ساتھ مس بہیو کر دیتی ہوں جو مجھے پتا ہے، لیکن اس لیے میں غصہ کر دیتی ہوں ان پہ نا. تو وہ میں بھی مرشد انہی کی مرید ہوں نا، میں بھی انہی کی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ میری. اچھا مرشد جو ہے وہ ایک فیور کر رہا ہے، ایک کو فیور نہیں کر رہا؟ نہیں وہ تو ہے ہی اچھے نا ماشاءاللہ، وہ اتنے نیک ہے، اتنے اچھے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں میرے تو مرشد ہی وہی ہیں، لیکن یہ کہ میں ان کے ساتھ کر دیتی ہوں بعض مس بہیو زیادہ کر دیتی ہوں. تو وہ مجھے ویسے اگر تم حدیث کی طرف غور کرو رابعہ تھوڑا سا، تو تمہارا مرشد تمہارا شوہر نہیں ہونا چاہیے؟ یہی بلال بھائی یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، میرے لیے وہی ہیں، لیکن میں بلال بھائی کر دیتی ہوں نا، مجھے دکھ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن میں غصے کی وجہ سے میں اس چیز کو جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کروں. بلال بھائی آپ مجھے گائیڈ کریں مجھے اور کچھ. اچھا تم نے نا فون رکھ لینا ہے، قاری صاحب سے پہلے وظیفہ لینا ہے، اس کے بعد میں نے تمہیں بتانا ہے. نہیں بلال بھائی آپ نے مجھے گائیڈ کرنا. اور ایک اور میرا مسئلہ ہے میرے ہسبینڈ کا بھی نا، عمران نام ہے میرے ہسبینڈ، عمران. بلال بھائی ان کو ناک میں غدودے بھی ہیں اور دما بھی ہے نا، تو 2 آپریشن کروا چکے ہیں، لیکن وہ دوبارہ ہو جاتی ہیں ان کو. ابھی پھر یہ ناک بھی بند ہے اور کمزور بھی ہو رہے ہیں، کھانا کھا صحیح نہیں رہتے اور نا تکلیف میں رہتے ہیں، زیادہ تر بخار ہو جاتا ہے روز رات کو ان کو نا. تو میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے تو وہی سب کچھ ہے. پنڈی میں رہتی ہوں بلال بھائی، راول پنڈی میں اتنے اچھے انفیکشن ڈیزیزز کے ڈاکٹر ہیں، آپ کیوں نہیں گئے ابھی تک ان کے پاس؟ بلال بھائی ہم لوگ میرے ہسبینڈ ایئر فورسز میں ہے نا، تو وہ وہاں سے علاج کروا رہے ہیں، لیکن یہ کہ 2 آپریشن اب کروا چکے ہیں، پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ تنگ آ گئے. وہ کہتے ہیں میں کتنے ایک آپریشن کراؤں، پھر میں بھی اب تنگ، کیونکہ آپریشن 8-9 گھنٹے ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر دوبارہ ہو جاتی ہیں 1 سال 1.5 سال بعد. اوکے اچھا میرے پیارے بچے، آپ نے فون رکھ دینا اور ٹیلی ویژن پہ بات سننی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا شخص جو ہے وہ کال کر سکے. اوکے رابعہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں ان کے سر، کندھے اور ٹانگے، سینہ یہ جھگڑا ہوا ہے. اب کہا جائے کہ یہ کس کی طرف سے یہ تو مرشد کا انہوں نے خود ہی بتایا کہ مرشد کر رہے ہیں. برکیف ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مرشد صرف اللہ کے رسول ہیں، باقی جو ان سے جڑ جائے وہ آپ سے اچھا ہے. ختم ہو گئی بات. ہاں جی. تو لیکن آج کل یہ بڑا کام دیکھیں ہم بھی کہیے کہ لوگوں کے مرشد ہیں، بڑا کام ہے یہ، اربوں روپے کی انڈسٹری ہے اور بغیر انویسٹمنٹ کے. ہائے صحیح بات ہے، بغیر انویسٹمنٹ کے. تو ہم بھی مرشد ہیں، لیکن ہم مرشد ہیں ریسیپشن والے، اللہ رسول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک. اللہ رسول کی وظیفے میں ان کے لیے 2 بڑے ایگزیکٹ انہی کے لیے لفظ ہیں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او ظلم. اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی میرے پہ ظلم کرے. میں ان دونوں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، لیکن خصوصاً گھر سے نکلتے وقت پڑھ لے. اور دوسری دعا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اس کی تسبیح کر لے، کوئی دنیا جہان کا اس طریقے سے وسوسہ نہیں رہے گا. اور 7 سورۃ یاسین صبح، عصر اور سونے کے وقت پڑھ لے. سینہ اور سینے سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام انزائٹی کے مسائل اور ڈپریشن کے مسائل وہ سارے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ تعالی. رابعہ یہ مشورہ تھا جو کہ آپ کو ہدیہ ہم کر سکتے ہیں، یہ آپ پڑھیے ضرور اور احتیاط کے ساتھ زندگی میں چلیے. اللہ نے جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات آپ کے لیے کیے ہیں ان کا شکر ادا کریں. جی محمد. السلام علیکم. یوسف. وعلیکم السلام سر. محمد بن یوسف میرا نام ہے. اور محمد بن یوسف. اچھا آرام سے کیوں نہیں بتا سکتے؟ چاہیے تیزی کیا ہے اس میں نام میں؟ جی سر آرام سے کہو. محمد بن یوسف کتنا خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ تعالی. جی سر کاروبار جو ہے سر 4-5 سال سے بالکل تباہ ہو گیا ہے، مطلب بہت محتاجی کی کنڈیشن میں آ گیا. کیا کاروبار کرتے محمد بن یوسف؟ سر ٹریول کا کام ہے اور پراپرٹی کا کام ہے نا. ٹریول یعنی کیا گروپس بھیجتے ہو باہر؟ نہیں سر ٹکٹنگ کا کام ہے. ٹکٹنگ کا کام ہے. ٹھیک ہے. کہاں پہ رہتے ہو آپ؟ سر میں رہتا ہوں یہاں پہ ناظم آباد میں. ناظم آباد میں. ٹھیک ہو گئی بات. تو پراپرٹی کا بھی کرتے ہو اور ٹکٹنگ کا بھی کرتے ہو؟
جی سر کام بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام میچور ہونے لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے. مسز ہیں تمہاری, شادی شدہ ہو؟ جی مسز ہیں. کیا نام مسز کا بیٹا؟ نائلہ نام ہے. مائرہ؟ نائلہ. جی ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا آپ کو لگتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے یہ؟ سر مسئلہ یہ کہ سر کام کوئی ایک کام تو لگے نا, 3-4 سال سے سر ڈے بائی ڈے ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, ساری پراپرٹی, ساری چیزیں, گاڑیاں, سب کچھ بک گیا سر, کچھ بھی نہیں بچا. ارے 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 ٹھیک, کہیں غلط انویسٹمنٹ تو نہیں کر چکے؟ نہیں سر, بس ہر چیز ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے, پیسہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں بچا سر. اللہ تمہارے پہ آسانی کرے. آپ فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن کے اوپر بات سنو. حضور اقدس پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ کمی جو آ رہی ہے یہ کسی کی نظر یا کوئی بندش؟ یہ رزق کی بندش وغیرہ تو نہیں ہے, یہ ویسے عمومی معاشی مسائل ہیں. ٹھیک. ویسے ان کے سر اور کمر میں کچھ مسائل ہیں. اچھا. لیکن رزق کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلقہ نہیں ہے. اچھا. اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے, جی, اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدن قدا. اے اللہ اس گھر کو خیر سے بھر دے اور اس کو آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ کر کے ختم نہ کر دے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اور یہ جو گھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں نا, مالیت کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, ان کو یہ دعا لازمی پڑھنی. یہ برکت ہوتی ہے جو نہیں برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ درود پاک, استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو ہے ہی ہے. ایک دعا بہت اہم ہے. فرض کریں اگر کوئی آدمی شریر, فرض کرے کوئی آدمی جادوگر, فرض کرے کوئی آدمی نظر بد, فرض کرے کوئی حاسد آپ کے رزق کو, آپ کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے, تو آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم لا مانع لما اعطیت. یا اللہ جسے تو دے اسے کون روک سکتا ہے. ٹھیک. ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے. اللہ کے فضل و کرم سے جو رزق نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ پڑھیں کتنا؟ یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے, 1 دفعہ پڑھ لے. اور ایک دعا بہت اہم ہے, وہ بھی اس کے ساتھ, اگرچہ دعائیں زیادہ ہوگی اس لیے بتا دیتے ہیں, کوئی 1 پڑھ لے, کوئی 2 پڑھ لے. ہمارے لوگ نا رزق میں ترقی کی دعا پڑھتے ہیں, رزق میں تنزلی سے بچنے کی دعا کوئی نہیں پڑھتا. اچھا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ نعمت کا زوال ہے جو آیا ہے اب جا رہا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعائیں ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا صبح, دوپہر اور شام 11 دفعہ, 21 دفعہ پڑھ لے, اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. شمشاد ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شمشاد. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی شمشاد, حکم فرمائیے بیٹا. سر میں جھنگ کا رہنے والا تھا, لاہور ہجرت کر کے آیا تھا. اچھا, جھنگ سے؟ جھنگ سے. ٹھیک. بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے. اچھا. کچھ تین میری شادیاں ہوئی, تینوں گھر اجڑ گئے. 3 شادیاں ہوئی آپ کی, تینوں ختم ہو گئیں؟ جی. کیوں شمشاد؟ 2 فوت ہو گئی. اچھا. اور فوت ہونے کی بھی وجہ کوئی ایسی نہیں ہے. اچھا. کہ جسے کہا جائے کہ عمر بڑی ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایکسیڈنٹ, انن فنن بیمار ہوئی اور چلی گئی. ٹھیک. اچھا. پہلی جو تھی وہ ڈائیورس ہو گئی تھی. پہلی ڈائیورس تھی, باقی 2 کا انتقال ہوا؟ وہ انتقال ہو گئی. بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی, تینوں میں بچے, اور وہ میرے پاس ہی ہیں. کتنے بچے ہیں خیر سے؟ تینوں میں ایک میں ایک بیٹی ہے, پہلی میں. دوسری میں 2 بیٹی ہیں, تیسری میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ٹھیک. یا بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ میرے پاس رہتے ہیں. ٹھیک. بہت اچھا کاروبار تھا, بڑے اچھے حالات تھے. شمشاد کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں مختلف کام کرتا تھا. پینٹ کی شاپ بھی تھی میری, ٹھیکیداری بھی تھی, اور پینسوں کا والا بھی تھا, ایک میوزک سینٹر, گارمنٹس کی شاپ, اس طرح سے 4-5 میں کام کر رہا تھا. اور بہت اچھے کام کر رہے تھے یا اپنا کام کر رہے تھے؟ یہ اپنے کام تھے میرے. اپنے کام تھے آپ کے. ٹھیک. تو میں 2018 میں نا بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جھنگ کو پسماندہ ہونے کی وجہ سے لاہور شفٹ ہو گیا. ٹھیک. لیکن میرا یہاں پہ آنے کے بعد نا سب کچھ چلا گیا. اب کرائے کے مکان پہ ہوں, الٹا میں تقریباً لاکھوں کے حساب سے مقروض ہوں. کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, کس طرح سے زندگی کو گزاروں. اب یہاں تک یہ پوزیشن ہے کہ میں
ایک وقت کے کمانے کے لیے بھی پریشان ہوں. جو کاروبار کیا ہے اس میں میرا نقصان ہوا ہے لاکھوں کے حساب سے. شمشاد وہاں پہ جھنگ میں آپ کو کیا مستقبل بچوں کا نہیں نظر آ رہا تھا؟ سر وہ تھوڑا سا کچھ سیاسی آ جاتا ہے کہ جنگ ہمارا پسماندہ رکھا گیا ہر دور میں. اچھا. تو جس پہ ہمیں بہت ساری سہولیات سے محروم رکھا گیا, تعلیمی لحاظ سے بھی اور معاشی طور پہ بھی, کہ ہمیں ہر چیز خریدنے کے لیے یا تو فیصلہ آباد جانا پڑتا تھا یا لاہور آنا پڑتا تھا, کہ ہمیں ایک سوئی بھی ایون کی خریدنی ہوتی تھی تو ہمیں یار ایک میلاد کے لیے میں جھنگ گیا, جی مجھے اب کو نام نہیں پتا کہ وہ اسکول کا, وہ اتنا اعلیٰ اسکول تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور ہزاروں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کون سا اسکول تھا؟ سکول تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے سکول ہیں اور یہ بہت پرانا شہر بھی ہے, کیونکہ یہ تقریباً جس وقت پاکستان بننے سے پہلے جو بلدیاتی نظام تھا وہ انڈیا کا, وہ جھنگ, ملتان اور دلی کا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو لے کے آپ لاہور آئے, آپ نے کہا کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے, وہاں پہ کیا خرابی کیا تھی؟ اب وہ اپنے آپ کو اٹھاکنا کسی اور جگہ کے لیے. وہاں پہ یونیورسٹی نہیں تھی. فیصل آباد پاس ہے. فیصل آباد وہی نا, ہمیں اپنے بچوں کو وہاں سے اکثر و بیشتر ابھی بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے وہ دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں. تو میں ان کی اچھی تعلیم کے لیے اور تربیت, میں خود یہاں پہ شفٹ ہو گیا, میں کہ کاروبار بھی یہاں پہ کر لیں گے اور بچے بھی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. بہت ساری سہولیات جو تھی وہ ہمیں وہاں پہ میسر نہیں تھی, جس سے مجھے خاص طور پہ اپنی جو نا ایک گلٹی یا احساس کمتری. تو شمشاد یہاں پہ کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے لاہور میں؟ ہاں سر یہاں پہ تو وہ ساری یعنی کہ فیسلٹیز ہیں نا لوگوں کے پاس, تعلیم کی بھی اور اچھی. آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ ہاں جی میرے پاس تو سب کچھ ختم ہو گئی ہے نا. میں اب کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں, لاکھوں کے حساب سے میں مقروض. تو وہ بہتر نہیں تھا؟ تھوڑی فیسلٹیز وہاں پہ جھنگ میں بہتر نہیں تھی پھر؟ وہ اب کیا کہتے ہیں جی کہ برباد ہو گیا ہوں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہی بہتر تھا. وہاں میں نے بہت ساری عزت بھی لی ہوئی تھی لوگوں سے, اچھا نام بھی تھا میرا, تو وہ سب کچھ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو اب مجھے وہ محسوس ہوتا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے گھر بھی اجڑ گئے ہیں اور جو کاروبار کرتا ہوں وہ سب ختم ہو گئے ہیں. اللہ آسانی کرے آپ کے لیے, اللہ بہت آسانی فرمائے آپ کے لیے. نمازیں پڑھتا ہوں, ذکر و اذکار کرتا ہوں, لیکن کوئی بھی ایسا سدباب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مجھے آگے آنے والے وقت میں کوئی اچھی بہتری نظر آئے. تو میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ کال میں لائی ہے, میں کہ اللہ کے بندے بیٹھے ہیں, کوئی مجھے اچھا وظیفہ بتائیں یا کوئی اچھا میرے بارے میں بتا دیں کہ میرے ساتھ کچھ معاملات ہیں. یا دیکھو معاملات کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں شمشاد, جہاں پہ انسان کے پاؤں جمے ہونا اور جو مٹی انسان کے لیے مبارک ثابت ہو چکی ہو اس کو ٹھوکر نہیں مارتے, بیس کبھی نہیں چھوڑتے. جی اب سے سمجھ آئی ہے نا, جب تو سمجھ اللہ کروا دیتا ہے نا, پھر سمجھ بیس کبھی نہیں چھوڑتے اپنی. یہ اچھے مستقبل کے لیے ہم نے بچے کو اٹلی بھیجنا ہے, اب وہ جو اٹلی بچہ چلا جاتا ہے وہ اچھا مستقبل کر لیتا ہے, پیچھے ماں باپ کو دفن کرنے والے ہمسائے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. یہ بڑے اللہ تعالیٰ جب رزق میں اضافہ کر دے نا تو پھر جھک جاتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہرحال میں آپ نے فون رکھتے ہیں نا اور ٹیلی ویژن پہ قاری صاحب کی بات سنی. قاری صاحب دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ تجربہ شدہ ہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جس آدمی کے معاملات درست نہیں ہیں ان کی یہ 3 چیزیں چیک کر لیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, اس کے دل میں خوف خدا کتنا ہے. ٹھیک. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ رزق حلال اور صدق مقال میں پکا کتنا ہے. ٹھیک. جس آدمی کی زبان پہ سچ ہے, اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم, اس کے تمام اعمال درست کرتا چلا جاتا ہوں اور اسی طرح اسے کامیابی بھی دیتا چلا جاتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ, یہ مثلا اپنی بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا ہے. اور حسن سلوک بھی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق ہو, یعنی کہ حسب حال ہو. حسب حال ہو. میں حسن سلوک سمجھتا ہوں, میں اپنے اعتبار سے نہیں, مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کرے. اور چوتھی بات میں نے جو دیکھی اس وقت, دیکھیں میں آب زمزم کا کنواں لگا نہیں سکتا, لیکن آب زمزم کے لگے ہوئے کولروں سے پانی پلا تو سکتا ہوں کہ نہیں. کیا بات ہے. تو آپ پانی پلانا شروع کر دے, کسی کو کھلانا پلانا, مثلا کسی کے لے لے, تو یہ 4 کاموں سے انشاءاللہ العزیز یہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے کہ جو آدمی صرف صدق مقال لے لینا اس کا رزق درست ہو جاتا ہے. میں قسم بھی اگر اٹھاؤں تو وہ
हानस नहीं होगा। रहा मसला ये कि रिज़्क़ की दुआओं का मसला, एक दुआ बताएं जो कि पढ़ते रहें, कि वो उसके लिए इफ्तार फिर पहले एक भी ही है, करते दोनों तरफ से अल्लाह मकफ़िनी भी हलाली का न हरामी का वागनी भी फजली का अमर सिवा की, ये 7-7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ता रहे। हाँ। लेकिन इसका तर्जमा लाजमी पढ़ ले, अच्छा, या अल्लाह तू मुझे काफ़ी हो जा, अल्लाह मकफ़िनी भी हलाली क्या का, खूबसूरत बात। रिज़्क़ हलाल के साथ। रिज़्क़ हलाल अब देखें ना, एक है हलाल, एक का भी हलाल, एक है हलाली का, उसमें तीनों में लफ्ज़ में ऐसे मैं और रिज़्क़ हलाल ऐसे चिमट जाए। क्या खूबसूरत जुमला है, अल्लाह तू मुझे काफ़ी हो जा। काफ़ी हो जा, और ये काफ़ी होना असबाब वसैल जॉब बिजनेस सबसे काफ़ी हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बड़ी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपकी औलाद के लिए और आपके लिए ये शहर जो है ये मुबारक करे। आपने पढ़ते रहना है जो कारी साहब ने कहा, अगर टेलीविज़न पे ना लिख सको तो फिर यूट्यूब पे जब ये अपलोड होगा तो वहाँ से ले लेना। जी साजिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र। मुझे भाई के बारे में पूछना था। बेटा आप ज़रा खुली जगह पे आओ, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। सर मुझे के बारे में पूछना था कि वो काफ़ी जगह पे अप्लाई कर चुके हैं, इंटरव्यू तक भी बात जाती है, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो पाता। उन कौन है, किनका जिक्र कर रही हो? सर अपने भाई का नाम क्या बेटा? मोहम्मद? नहीं बेटा, मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप या तो कॉल दोबारा कीजिए, या आप किसी जगह पर आइए, या स्पीकर बंद कीजिए, कोई ना कोई मामला। मुझे सुनाई नहीं देगा तो बेटा मैं कैसे बात कर सकता हूँ? फैसल खुशनूर नाम है मेरे भाई का। फैसल नाम है भाई का? जी सर। फैसल की तालीम कितनी है? सर MSc इकोनॉमिक्स की हुई है। MSc इकोनॉमिक्स करके अब वो क्या करना चाहता है ये बताओ। सर बैंकिंग फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, CV वगैरह जमा करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, नहीं काम होता। फोर्सेस में जा रहे हैं, वहाँ पे बैंकिंग में जाने का कोई तुक नहीं है उसका, क्योंकि उसका कंपटीशन ACC और CA और MBA वालों से है। इसको जाना चाहिए सिर्फ टीचिंग में। ठीक है सर। सिर्फ टीचिंग में, ये ओवर एम्बिशियस ना हो। टीचिंग में जाए, और टीचिंग में जाए और फिर आगे पढ़े ताकि इसका टीचिंग में कैरियर बने। अनलेस ही इज़ अ PhD, इसका टीचिंग में फिर कैरियर फिर रुक जाएगा, फिर ये कहेगा ख़राब हो गया काम। जी सर। ओके, टीचिंग में जाए और आगे PhD करे अपने ही प्रोग्राम के अंदर। ये कैरियर है बेटा, इसमें कैरियर की लाइन को अडॉप्ट करना पड़ता है ना। कैरियर आप कहीं अडॉप्ट करें, एजुकेशन कहीं अडॉप्ट करें, ये कैसे चल सकता है मामला। ओके, असफा है गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या नाम बेटा आपका? अज़बा, माशाअल्लाह ताला। ये कहाँ से लिया नाम, किसने रखा था नाम? मेरी आंटी ने रखा था। अज़बुन फिरातुन से है। अच्छा, इसका मतलब मीठी खजूर, मीठा पानी। माशाअल्लाह। तो आप मीठे हैं? ये तो मेरे साथ वाले लोग ये बता सकते हैं। नहीं, इंसान को खुद अपना बड़ा पता होता है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करो बेटा। बिलाल भाई, मेरे ना 2 बेटे हैं, तो हमें बेटी की बहुत ख्वाहिश है, और मैं 2 साल से थी। मेरा दूसरा बेटा है, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था, वो 3 साल का है। तो उसके बाद फिर मुझे मुश्किल, कंसीव नहीं हो रहा। मैं 2 साल से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। क्या ट्रीटमेंट करा रही हैं? डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हूँ, तो वो एग बनाने वाली मेडिसिन दे देते हैं, तो वो मैं 2 साल से वही ले रही हूँ। तो बेटा 2 बेटे हैं ना आपके माशाल्लाह ताला? जी, बस हमें बेटी की ख्वाहिश है। बेटा मेरी ख्वाहिश के अंदर मैं कहीं शादी करना चाहता था तो वो तो नहीं हुई मेरी। ये मतलब पीछे नहीं पड़ जाते चीज़ों के। जो अल्लाह ने नेमतें दी होती हैं ना, उन पे शुक्र अदा करना सीखते हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं देखो, ये मैंने दुनिया में नहीं कोई ऐसा शख्स देखा जो कहता है मैं नहीं शुक्र अदा करता। नहीं, सारे ही करते, कर नहीं रहे होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुक्र अदा करने का लिटमस टेस्ट ये होता है कि अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह के उस दिए पे इंसान राजी हो जाए। अपनी तो फिर मैं क्या ना ट्रीटमेंट करवाऊं, छोड़ दूं? कितनी उम्र है इस वक्त आपकी? मेरी 33। तो आपकी ब्रैकेट बड़ी लिमिटेड है ना, लेकिन बहरहाल अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ज़रूर कराओ। जो जिक्र देंगे वो भी करो, लेकिन चीज़ों का पीछा नहीं करते बेटा। मैंने इसीलिए पूछा था आप कितनी मीठी हैं। जिद पे नहीं पड़ते। ये समझ में आती बात? जी, मैं समझ में आई। जिद नहीं करते।
جو تسبیح دیں گے حافظ صاحب وہ پڑھتے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی عاجزی سے دعا کرنا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، دعا اچھی ہے تمہاری، بیٹی بھی ہونی چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر بھی تو ادا کرنا ہے نا میرے بیٹے۔ بچے کے لیے کیا پڑھیں؟ دیکھیں تقریباً ساری دعائیں ہی بیٹے کے لیے ہے، قرآن مجید میں الفاظ تو سارے مذکر کے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یہاں بھی دعا کا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ ہے ایک دعا ہے اس میں سوال بڑے آتے ہیں دل میں لیکن پوچھ نہیں رہا کیونکہ کوئی نہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے میرے اس لیے میں خاموش ہوں بالکل۔ یہ کمال بات ہے کہ اتنا خوف آ گیا مذہب کے اندر کہ انسان اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتا۔ آپ سوال کریں، معاف کر دیں مجھے، ناموس قرآن لگ جائے گا۔ نہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ جہاں تو نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں وہاں بیٹی بھی عطا کر دے، یہ دعا کر کے آپ ساتھ ذہن اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، راضی ہو جانا چاہیے بس۔ یہ دونوں دعائیں یہ پڑھیں، اور ساتھ پارہ نمبر 25 سورۃ شورى کی آخری آیات ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ملا کے دیتا ہے۔ یہ دعا بھی ساتھ پڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ ساتھ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتی رہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے گا۔ جی کالر سے بات کر لوں، سوال جو ہے نا وہ میں حافظ صاحب سے واپس آ کے پوچھوں گا کہ ضد میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جو جملہ بولا نا وہ بڑا پیارا تھا کہ شکر شکوے سے خالی ہونا چاہیے۔ شکر جب شکوہ ہوگا نا تو سمجھ لے شکر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نا قرآن مجید کا میں اگر دیکھیں، قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے، اور دن کی صبح اٹھنے کی دعا کا آغاز الحمدللہ الذی احیانا سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دن کا آغاز شکر پہ ہونا چاہیے اور زندگی کا آغاز شکر سے ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے جی۔ کالر السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جناب علی، کیا نام بیٹا آپ کا؟ میرا نام غلام عباس۔ غلام عباس، کیا خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو ہمیشہ اس غلامی میں رکھے۔ حکم کیجئے۔ میں نا چکن کا کاروبار کرتا ہوں، مرغی کا، بائلر کا؟ مرغی کا، ہاں جی۔ 2018 سے پہلے میں انتہائی کاروبار اچھا تھا، اس کے بعد مقروض ہوتے، آج میں لاکھوں کا مقروض ہوں۔ کیوں؟ اور کاروبار میں کچھ زوال اس طرح کے آیا کہ ایک تو میں نے جب سے یہ کرونا اس کے بعد زوال شروع ہوا، آج میں گھر سے نکل نہیں سکتا، لینے والے ہیں وہ باہر ہی کھڑے ہوتے، تو کبھی کبھی تو اللہ معاف کرے مجھے خودکشی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اتنا زندگی سے تنگ ہوں میں۔ قرآن بھی پڑھتا بھی، میں قرآن پڑھ کے فارغ ہوا تھوڑی دیر پہلے۔ اللہ آپ پہ آسانی کرے۔ تو آپ ابھی کیا کام کرتے ہو؟ ابھی وہ کبھی نا ایک دن میں کبھی کو مرغی اتار دیتا ہے تو وہ جو پچھلے لینے والے وہ لے جاتے ہیں، پھر 8 دن بند ہو جاتی ہے، پھر کسی سے کچھ لیا کچھ دیا، پھر اس طرح نظام چلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ یعنی مستقل کہاں آج تو مالک نے بھی جواب دے دیا، دکان والے نے بھی۔ میں اتنا پریشان ہوں حد سے زیادہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسز کون ہے آپ کی غلام عباس؟ میری 2 بیویاں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، اچھا کیا نام ان کے؟ ایک کا نام روبینہ ہے اور ایک کا نام مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ ثانیہ کرے۔ آپ نے دونوں بیویوں سے کہنا ہے کہ استغفار پڑھا کریں، کہہ سکو گے؟ ہاں جی۔ اچھا آپ نے، وہ تو خود روتی ہیں، استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے آیت کریمہ بھی پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالکل، اور آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، خاموشی سے چلتے پھرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے گا۔ آپ نے صرف اللہ سے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانی کر دے رزق کی، اور میں لوگوں کے لیے رزق کی آسانی کر دوں گا۔ آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ غلام عباس، اللہ اسی سال آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ اللہ جب آپ پہ رزق دے، زیادہ بڑھائے، آپ نے لوگوں کا رزق بڑھا دینا، دسترخوان لگا دینا ہے۔ کمال کا یہ میجک ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دینا۔ آپ نے جتنے بھی بڑے بزرگ یا جتنے بھی
اچھے لوگ دیکھیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کے دسترخوان جو ہیں وہ کتنے اعلیٰ اور وسیع تر ہوتے ہیں. وہ آپ جو مرضی کھا رہے ہوں لیکن وہ اپنے آنے والے کے لیے کتنا بہتر انتظام کرتے ہیں. یہ آپ نے نیت کر لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا غلام عباس انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے اور واپس آئیں گے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، جو بھی مسائل ہوں آپ ان کو فون کر کے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو بہترین وظیفہ انشاءاللہ اور مشورہ ہدیہ کیا جائے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے 2 کالرز جو ہیں وہ غلام عباس کا آخری کالر تھا. کہ بڑا اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہجرت بھی کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر برکت نہیں پڑتی. لیکن جتنے بھی میں نے تجربے دیکھے ہیں، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آیت کریمہ آپ کو 7 اندھیروں سے باہر نکال سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحمت والی آیت جو ہے، اللہ کی تک ساری آیتیں بڑی رحمت والی ہیں. یہ آیت پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. جتنے لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور اپنے استغفار کی تسبیح میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے، اس پہ ہمیں معاف کر دے. جی نورین، السلام علیکم بیٹا. بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم کیجئے نورین. میں نے نا اپنے سسرال کے بارے میں بات کرنی ہے بلال بھائی. سسرال اچھا نہیں ہے؟ اچھا ہے سسرال تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پر نا ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ نا. کیا ہوا؟ میرے ہسبینڈ کا نا بڑا بھائی ہے نا، اس کا بیٹا، وہ نا کسی لڑکی کو نا پرچیاں لکھ کے نا وہ ان کے گھر پھینکتا تھا. آپ کے ہسبینڈ کا جو بڑا بھائی ہے، اس کا بیٹا بڑا، ان کا بیٹا؟ ہاں جی، اس کا بیٹا نہیں، ان کا بیٹا. ہاں ایسے کہتے ہیں نا، ادب کرتے ہیں، بڑا ہے نا. ہاں جی، ان کا بیٹا. ان کا بیٹا وہ کسی لڑکی کے گھر میں پرچیاں لکھ کے پھینکتا تھا. ہاں جی، پرچیاں لکھ کے پھینکتا تھا. تو 5-6 مہینے ایسے ہی ہو گئے تھے. تو بعد میں نا اس نے میرا نام لگا دیا کہ مجھے نا اس نے لکھ کے دی ہیں. وہ خود نہیں پڑھا لکھا؟ پڑھا لکھا ہے 5-6 پر وہ سب کو بتاتا ہے کہ مجھے لکھنی نہیں آتی. اچھا، پھینکنی آتی ہیں؟ لکھنی آتی ہیں پر نہیں، لکھنی نہیں آتی، پھینکنی آتی ہیں. جی، گھر بھی پتہ ہے، پھینکنے کا طریقہ بھی آتا ہے. ہاں جی، پرچی پہ کیا لکھنا ہے یہ بھی پتہ ہے، لیکن لکھتی تم ہو. میرا نام لگا دیتا ہے. ویری گڈ، شاباش. عقل یہ تو مانتی ہو تم کہ بچہ عقل مند ہے. ہاں جی ہاں جی. اس نے نا بعد میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا نام لگا دے گا. تو اس نے نا بعد میں میرا نام لگا دیا. اب سب میرے خلاف ہو گئے ہیں سسرال والے. تو وہ اب بات نہیں کرتے. میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی ہوں، یہاں پر بیٹھی ہوں. تم کیوں آئی ہو امی کے گھر؟ وجہ؟ بس ویسے ہی وہ میرے خلاف ہو گئے تھے. ہو پڑے خلاف تو فوجی محاذ پہ نہیں ہوگا تو لڑے گا کہاں سے؟ تو وہ پھر کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ. تو کوئی نہ ہو، اللہ ہے نا ساتھ. نورین دیکھو، یہ مزاج کی تلخی نہ کرو کہ کسی نے ناراض ہو گیا ہے، کوئی اس نے کہہ دیا تو تم گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس آ جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ واپس جاؤ اپنے شوہر کے پاس. نام کیا تمہارے شوہر کا؟ غصہ آیا تھا. اجمل نام ہے اس کا. اجمل نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہیں، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. پہلے اچھا بچہ ہے وہ. تم چھوڑ کے آ گئی ہو. اب تم دیکھو کہ تم نے کتنی ناک دکھائی ہے. ہاں جی، یہ دکھانی چاہیے تھی تمہیں. بالکل بھی نہیں. واپس اپنے قدموں پہ جاؤ اور بس میں چاہتی ہوں کہ میری عزت واپس آ جائے. پھر ویسے جس نے یہ کام کیا ہے وہ سامنے آ جائے خود ہی. تو چھوڑ دو اس معاملے کو. تم اس کی ماں کی جگہ ہو، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا. سو تم اس لڑائی میں نہ ہو. ایک بچے نے غلطی کر دی ہے، وہ جو مرضی کہے چھوڑو، تم معاف کرو اس کو. تم واپس اپنے گھر جاؤ. تمہارے بچے ہیں؟ نہیں، میرے بچے نہیں ہیں ابھی. کتنی عرصہ ہوا شادی کو؟ 3 سال ہو گئے. تم نے اپنا علاج کرایا ہے؟ جی، علاج پہلے میرا ایک بیٹا تھا تو وہ فوت ہو گیا تھا. تم نے اپنا علاج اب کرا رہی ہو؟ جی کروا رہی ہوں. اب میں میڈیسن کھا رہی ہوں ڈاکٹر. تمہیں پرابلم ہے، تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا؟ جی جی. تم نے اپنے علاج پہ توجہ کرنی ہے، اپنے شوہر کے پاس رہنا ہے. اور وہ بچہ تمہارے بیٹوں جیسا ہے، اس کو تم معاف کر دو، چھوڑ دو. اس نے جو کہا ہے وہ اپنی غلطی کا احساس خود ہی ہوگا. اللہ عزت بحال کرے گا. تم نے واپس جانا ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. علاج کے بغیر معاملہ مشکل ہے نورین، یہ اس بات کو میرے سمجھو.
تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور واپس جانا ہے, یہ اولاد کے لیے بھی اور عزت کی بحالی کے لیے بھی. میں بائبل پڑھتی ہوں پہلے بھی. بس تو واپس بھی جاؤ نا, غصہ کم کرو, ناک نیچے کرو. جی اوکے, خیر سے جاؤ, واپس جاؤ میرا پتا. اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد بھی کرے. جی السلام علیکم بیٹا. رضیہ. جی وعلیکم السلام. جی اولاد بھی نہیں ہے ہمارے, کاروبار بھی نہیں ہے, اور ہم دونوں میاں بیوی بیمار بھی بہت ہیں. واہ 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 واہ. رضیہ, میاں کا نام کیا ہے بیٹا؟ شوکت علی. شوکت علی. اور آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 22-23 سال ہو گئے. آپ اس کس عمر کے حصے میں ہیں؟ 45 کے. تو آپ کو اپنے مسائل کا پتہ ہے نا بیٹا, کہ نہیں پتا؟ جی پتہ ہے. بس تو آپ کا پھر یہ سوال پہلا والا بنتا نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے مسئلے ہیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب دوسری بات یہ کہ آپ کے شوہر کا کام کیا ہے, کاروبار کیا ہے؟ ریس کا. کس کا؟ ریس کا. کچھ سمجھ میں آئی؟ گولی ٹافی کا. گولی ٹافی کا. گولی ٹافی کا. گولیاں ٹافیوں کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پرچون کی دکان کرتے ہیں وہ, یا کریانہ کرتے ہیں, یا سپلائی کرتے ہیں؟ پرچون کی دکان. پرچون کی دکان. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے میاں کو تم نے جو پڑھنے کے لیے دے دیا وہ قاری صاحب بتا رہے ہیں. کوئی اور بات پوچھنی ہے تو پہلی والے سوال کا میں نے تمہیں بڑا ڈھکا چکا جواب دے دیا ہے, سو وہ تمہارا کمپلیٹ بنتا نہیں ہے. ہم دونوں بیمار بہت زیادہ ہیں. کیا بیمار ہے مثلاً؟ مجھے بھی شوگر, بلڈ پریشر, معدے کی تکلیف اور سفید موتیاں ہیں آنکھوں میں, اور شوہر کو بھی کالا موتیا ہے. بیٹا کالا موتیے کا علاج تو اس وقت بہت سی این جی اوز جو ہیں یا بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں, اگر آپ فیس بک استعمال کرتی ہو نا, وہ فری کر رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرق نہیں پڑ رہا, نظر کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ آسانی فرمائے گا. آپ نے فون رکھتے ہیں اور قاری صاحب کا وظیفہ جو ہے یہ کرنا ہے آپ نے, انشاءاللہ تعالی اللہ صحت دے گا. دیکھیے ایک تو وظیفہ کرے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک. جس کو اللہ سے مدد مانگنی آ جاتی ہے نا, واہ واہ واہ, اس سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی کام شروع کریں, کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں. آپ یقین کریں زندگی میں کوئی تعلیم, صحت اور میڈیکل اور رزق کا مسئلہ آپ کا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور کہا جائے نا کہ یہ اس میں جلالہ ہے, واہ, یا حی یا قیوم. پوری زندگی, پوری کائنات جو کائنات کی زندگیوں کا مطالعہ کرتی ہے نا, وہ کبھی زندگی دینے والے کا بھی مطالعہ کر لے تو اس کی زندگی. کیا بات ہے. یہ تسبیح پڑھیں, یہ تسبیح پڑھیں. اور ایک تسبیح اور ہے جی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تسبیح کر لے, اگر تو اس کے کوئی مد مقابل حاصل ہے تو یہ کلمہ اس سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک. اور یا حی یا قیوم اس کے باقی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. نورین یہ دونوں تسبیحیں خود بھی پڑھنا اور اپنے شوہر کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور صحت میں بھی انشاءاللہ. وہ جو پہلی بات تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے, لیکن میری نظر میں وہ پاسبل نہیں ہے. جی السلام علیکم تحسین. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے آپ سے بات کرنی تھی اپنے بھائیوں کے بارے میں. جی فرمائیے, حکم کیجیے میرا بیٹا. جی میرے بھائیوں کا نا کام کا بڑا ایشو رہتا ہے, تو وہ اتنا ایک دن بڑا بھائی جو ہے وہ کام کرتا ہے تو 8 دن اس کا کام بند رہتا ہے. تحسین آپ میرڈ ہیں بیٹا؟ جی میں میرڈ ہوں. اچھا. اور میں نے اپنے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ مجھے نا غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آنے لگ گئی ہے, اور اس وجہ سے میرے بچے مجھ سے دور رہنا شروع ہو گئے ہیں. شوہر بھی دور رہنے لگ گیا کہ نہیں؟ نہیں, شوہر میرے بہت اچھے ہیں, وہ نہیں دور رہتے. تو تمہیں غصہ پھر کس پہ آتا ہے؟ اگر شوہر اتنا اچھا ہے تو غصہ کس بات پہ کرتی ہو پھر؟ بس ایسے ہی وہ غصہ آتا ہے کہ بس کوئی بات نہیں مانی گئی میری تو ہائپر ہو گئے, تو میرے بچے مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا, مجھ سے زیادہ وہ اپنے باپ. اچھا ویسے تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کی ہم سارے ہی نہیں مانتے اور اللہ کو ہم پہ غصہ نہیں آتا؟ جی جی بالکل ایسی ہے. جی جی ہاں ہاں ہاں, کیا قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے. الحمدللہ کہ میرے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے نا میں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا قریب ہو گئی ہوں کہ اب نا میرا نماز کے بغیر ایک وقت نہیں گزرتا.
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اپنے بھائیوں کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو بھی قابو کرے گا, انشاءاللہ صحیح کرے گا, اور اپنے بچوں بھائیوں کو بھی رزق دے گا. لاحول کے ساتھ آپ نے 3 لفظ ہیں, یا سلام, یا مومن, یا اللہ. اگر یہ یاد رہیں تو یہ بھی پڑھتے رہنا, اللہ غصہ بھی ٹھیک کرے گا. قاری شفیق بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو. اور جناب علی, ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یہ پروگرام ختم ہوگا تو جانے سے پہلے قاری صاحب ہمارے لیے وہ تمام چیزیں لے کر آئے ہوئے ہیں جن کا کہ میں آپ کو شروع میں ذکر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں, اس کی اولاد میں, اس کی زندگی میں, اس کی صحت میں, اس کے ایمان میں اضافہ کرے, اور اس کو استقامت دین دے انشاءاللہ تعالیٰ, اور سلامتی کے ساتھ رکھے. شفیق نام کے ساتھ ساتھ شفیق شخص بھی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفیق لوگوں کا سایہ جو ہے آپ کے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے, سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.